الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. حمد و ثنا کے جتنے اچھے جملے جتنے کلمات ہیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو امام کائنات پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. اور دعا ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب سمیت جتنے امت مسلمہ کے پوش شدگان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے. گرامی قدر سامعین اور انتہائی تعظیم تکریم کے قابل میری اسلامی اور روحانی معافر ہو. اسلام حقوق کا دین ہے. جس میں اللہ نے حقوق اللہ یعنی اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے. والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، والدین کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم، اولاد کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں.
اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بھی اور اپنے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، پھر اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا، اور والدین کے حقوق کے ساتھ ہی اللہ نے رشتہ داروں کے حق کو بیان کیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کرنے کا پابند کیا، حدیث میں، قرآن میں، کئی آیات میں اللہ رب العزت نے بڑی تاکید فرمائی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی، ان کے حقوق ادا کرنے کی، ان سے حسن سلوک کرنے کی۔ قطع رحمی کی بڑی وعید ہے دین اسلام میں، فضائل بڑے ہیں۔ صلہ رحمی ہے کیا؟ صلہ رحمی میں سارے مکارم اخلاق شامل ہیں۔ تھوڑے وقت میں چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سامنے رکھوں گا۔ جتنے عمدہ اخلاق ہیں وہ صلہ رحمی میں ہے۔ رشتہ داروں کو خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی حسن سلوک ہے۔ ان سے سلام لینا یہ بھی حسن سلوک ہے۔ قصوروار رشتہ داروں سے درگزر کرنا، ان کو معاف کر دینا یہ بھی حسن سلوک ہے۔ مصیبت زدہ رشتہ دار کی ہمدردی کرنا یہ بھی حسن سلوک ہے۔ خاطرداری، خاکساری سے پیش آنا یہ بھی حسن سلوک ہے۔ اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی خاطر مدارت کرنا یہ بھی حسن سلوک ہے۔ ضرورت مندوں کی مالی معاونت کرنا یہ بھی حسن سلوک ہے۔ یہ ساری صلہ رحمی کی شکلیں ہیں، حسن سلوک کی ساری صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی موقعوں پہ اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں بھی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اچھے رویے ان کے ساتھ اپناؤ، اچھے معاملات ان کے ساتھ رکھو، خوشگوار تعلقات قائم کرو، قطع تعلقی سے مکمل طور پہ اجتناب کرو۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، کیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی صلہ رحمی سے، پیار سے، محبت سے، چاہت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر وہ ضرورت مند ہے تو قرآن کہتا ہے ان کو دو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کو ان کا حق دو،
کبھی اللہ کہتے ہیں فآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلك خیر للذین یریدون وجه اللہ واولئک هم المفلحون. رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں مسافروں کو دو. یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہ کامیاب لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے عقل مندوں کی نشانیاں بیان کی، ان کی صفات میں سے ایک صفت اللہ نے یہ بھی بیان کی ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ وہ رشتہ داری کو ملا کے رکھتے ہیں، وہ جوڑ کے قائل ہوتے ہیں، توڑ کے نہیں. صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، وہ اسی کو بجا لاتے ہیں. قطع رحمی سے روکا اس سے اجتناب کرتے ہیں. اور بھائی جو آپ نے والدین کے حق بیان کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں، یا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے ہیں، صلہ رحمی کرنی ہے، وہ ذاتی مفادات پر مبنی نہیں ہونی چاہیے. اس کے پیچھے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ان رشتوں سے حسن سلوک کا حکم اللہ رب العزت دے رہے ہیں. اب کبھی اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈر جاؤ جس کے واسطے دے کے، جس کا نام لے لے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو. کتنی بار ایسا ہوتا ہے ایک بندہ نماز کے بعد کھڑا ہو کے کہتا ہے کرائے کا مکان ہے، کرایہ دینا اللہ کا واسطہ ہے، اگر نہ دیا تو مالک مکان مجھے گھر سے نکال دے گا، کچھ کرو، اللہ کے واسطے کچھ کرو. بیل نہیں دے سکتا، اللہ کے واسطے کچھ کرو. بچے کی شادی کرنی ہے، طاقت ہمت نہیں ہے، اللہ کے واسطے کچھ کرو. میرا روزگار نہیں ہے، روزگار چلانے ہیں، مجھے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ کے واسطے کچھ کرو. اللہ کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. اللہ سے ڈرو. والارحام، اور رشتہ داریوں کا بھی خیال کرو. رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ نے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. ڈرو، رشتہ داری کے معاملے میں ڈرو اللہ سے. یہ نہ ہو کہ رشتہ داری کے معاملے میں کوتاہی تمہاری بدقسمتی کا سبب بن جائے، مارے نہ جانا کہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب، جو پسند کرتے ہیں ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، وینسأ لہ فی اثرہ، اور عمر میں برکت ہو جائے، فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرے، تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی. رزق میں جب اللہ کسی بندے کی عمر کو لمبا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے رزق میں کشادگی کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو صلہ رحمی کی توفیق دے دیتے ہیں. جب اللہ کسی بندے کی عمر میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، اور نیک اعمال کی بنیاد پہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور صلہ رحمت کے نتیجے میں اللہ اس کی عمر میں برکت پیدا کر دیتے ہیں. اس کی عمر بڑھ جاتی ہے یا برکت ہو جاتی ہے، ضائع نہیں ہوتی. اللہ اس کی تھوڑی عمر میں اس سے زیادہ دین کا کام لے لیتا ہے. عمر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوال کرنے والا سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل بتلاؤ جو مجھے جنت میں داخل کر دے. ایسا عمل بتلاؤ میں جنت میں چلا جاؤں. آقا کہتے اللہ کی عبادت کر، شرک نہ کر، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کرتے رہنا،
وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور صلہ رحمی کرتے رہنا، صلہ رحمی کرتے رہنا. صلہ رحمی تجھے جنت میں لے جائے گی. رشتہ داروں سے حسن سلوک تمہیں جنت میں لے جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا نا تو رشتہ داری نے شکوہ کیا کہ میرا بڑا برا حال کریں گے. تو اللہ نے کہا تھا جو تجھے ملائے گا میں اس کو اپنے ساتھ ملا لوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ کے الگ کر دوں گا اور محروم ہو جائے گا. بلکہ حدیث کے لفظ ہے انا اللہ وانا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں. خلقت الرحیم، رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا ہے، رشتہ داریاں میں نے بنائی ہیں، رشتے ناطے تمہارے اندر میں نے قائم کیے ہیں. وَشَقَقْتُ لَهُ اسْمًا مِّنْ اسْمِي، اور رشتہ داری کا جو نام رحم ہے نا یہ میں اللہ نے اپنے مبارک نام الرحمن سے نکالا ہے. انا الرحمن خلقت الرحیم، میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا. رحم، رشتہ داری کو میں نے بنایا. رحمان ہوں، رحم میں نے پیدا کی، میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے. اور یاد رکھ لو جو اس کو ملائے گا اس کو میں اپنے ساتھ ملاؤں گا. من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، اس کو ملائے گا میں اپنے ساتھ ملاؤں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا اپنی ذات سے، الگ کر کے پھینک دوں گا، اس کو محرومیاں گھیر لیں گی، بدنصیب رہنے گا وہ بندہ. آج صلہ رحمی کا بڑا نا عجیب مفہوم ہم نے سمجھ لیا ہے، بڑا عجیب مفہوم کہ جی وہ جب سلام نہیں لیتے میرے رشتہ دار میں کیوں لوں، وہ ملنے نہیں آتے میں کیوں ملنے جاؤں، مجھ پہ مصیبت آئی تھی انہوں نے کوئی ہمدردی نہیں کی تھی میں ہمدردی کیوں کروں، میرا فلانا فوت ہو گیا تھا وہ رشتہ دار آیا نہیں میں کیوں جاؤں، میں بیمار ہو گیا میری بیوی بیمار ہوگی، میرے بچے بیمار ہو گئے، میری فلاں مصیبت آ گئی، وہ پتہ لینے کے لیے نہیں آئے میں ان کا پتہ لینے کیوں جاؤں، سارے حقوق میں نے پورے کرنے ہیں، ان کو صلہ رحمی کا کوئی حکم نہیں ہے. میں صلہ رحمی نہ کروں تو مجھ پہ عذاب نازل ہوگا، وہ صلہ رحمی نہ کرے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا. کیا ان کو تعلق داریوں کا پتہ نہیں ہے؟ یہ گھر گھر کے مسائل ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. چلے فلاں کا پتہ لینے کے لیے، گھر والی کہتی ہے میں بیمار تھی وہ میرا پتہ لینے آئے تو میں کیوں جاؤں، میرے بیٹے کی منگنی پہ ہاں بھی بھیجا تھا خود میں گئی تھی گیا تھا میں وہ آئے نہیں ہے میں کیوں جاؤں. اپنوں سے تو پھر غیر ہی اچھے ہیں نا. اللہ کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کا، رسول اللہ کو نہیں پتا تھا جو دین لے کے آئے اللہ کس نے دین دیا. اپنوں سے غیر ہی اچھے ہیں ہمیں، ہمارے تو وہ ہیں نا جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے رشتہ داریاں نبھانے کی اور بڑھانے کی. اور بھائی یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو عدلے کے بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، کہ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو تو بھی اچھا سلوک کر رہا ہے، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو بد سلوکی کرنے والے رشتہ دار کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے. رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی صلہ رحمی ہے، اور بد سلوک رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی صلہ رحمی ہو. میرے بھائیوں یہ عدلے کے بدلے میں سارا نظام چلایا ہوا ہے. اللہ رحمان ہے نا، جو حدیث میں نے پڑھی تھی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا خیال ہے 92-93 سے میں طالب علمی کے دور سے جمعہ پڑھا رہا ہوں. آج میں جب یہ حدیث پڑھ رہا نا تو آج مجھے سمجھ آئی ہے، 28 سال جمعہ پڑھانے
ان اللہ و ان الرحمن حدیث کئی دفعہ پڑھی، استادوں کے سامنے پڑھی، کئی دفعہ مطالعے سے گزری. آج جب میں پڑھ رہا تھا یہ حالات پیدا ہونے تھے ایسے، تو ان حالات میں اللہ نے دین کی سمجھ دینی تھی. اللہ نے کہا میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں. رشتہ داری کو میں نے اپنے اسم مبارک سے نکالا ہے، رحمان سے. اللہ مہربان کتنا ہے. مجھے آج سمجھ ہے، آپ کو پہلے ہوگی، کئی دوستوں کو ہوگی، ضروری تو نہیں ہر بات کا ہر بندے کو علم ہو. اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں. اللہ سب پہ رحم کرتا ہے، اللہ صرف نمازیوں پہ رحم نہیں کرتا. کیا خیال ہے؟ اللہ سب کو کھلاتا ہے، صرف نمازیوں کو نہیں کھلاتا. اللہ سب کو پلاتا ہے، صرف روزے داروں کو ہی نہیں پلاتا. اللہ اپنے وجود کا انکار کرنے والوں کو بھی دنیاوی نعمتیں عطا کر رہا ہے. جو اس کی ذات کے منکر، اس کی کتابوں کے منکر، اس کے رسولوں کے منکر، آخرت کے دن کے منکر، سب کھا پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں. بلکہ کافروں مشرکوں کو زیادہ سہولتیں میسر ہیں، کیونکہ دنیا ان کی جنت ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. اور میرے بھائیوں وہ رحمان ہے اللہ جو ماننے والوں پہ بھی رحم کیے ہوئے ہیں، نہ ماننے والوں پہ بھی رحم کیے ہوئے ہیں. کہا میں نے رشتہ داری بنائی ہے، اپنے نام سے اس کا نام میں نے مشتق کیا ہے. کوئی قطع رحمی کرے تو تب بھی سلوک کر اچھا. بلکہ ایک حدیث ہے، صحابی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرا رویہ اچھا ہوتا ہے، اس کا رویہ برا ہوتا ہے. میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں. میں جڑنا چاہتا ہوں، میں جوڑنے میں لگا رہتا ہوں، وہ توڑنے میں لگے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم یہ کر رہے ہو نا تو اصل میں صلہ رحمی یہی ہے. قطع رحمی کرنے والے سے حسن سلوک کرنا ہی صلہ رحمی ہے. وہ برا کہتے رہے، فرشتے جواب دیتے رہیں گے تو بڑا اچھا کر رہا ہے، تو اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹنا، تیری ادا بڑی پسند ہے اللہ، کیونکہ رحم اس نے بنائی ہے، رحمان نے، اور اس کی رحمت سب کے لیے ہے. جب وہ ماننے والے نہ ماننے والے سب کو نواز رہا ہے، تو تو صرف اپنے انہی رشتہ داروں سے اچھے رویے کیوں رکھتے ہیں جو تیرے ساتھ اچھے رویے رکھتے ہیں؟ رحمان نے تو یہ کہا کہ میں نے رحم کو پیدا کیا، تو ان سے بھی اچھا سلوک کر جو تجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. یہ تقاضا ہے، رشتہ داری کا تقاضا ہے. یہ اہمیت بتائی میرے اللہ نے، اللہ الرحمن خلقت الرحم کہہ کے، شققت له اسما من اسمی کہہ کے رشتہ داری کو ملانے کی اہمیت کو میرے رب نے بیان کر دیا. کہا جنت میں نہیں جا سکتا قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. حدیث رسول اللہ کی جمعرات کو، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات شب جمعہ کو اعمال پیش ہوتے ہیں، قطع رحمی کرنے والے کا عمل ہی اللہ قبول نہیں کرتا. ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہمارے اذکار، ہماری تلاوتیں شاید اس وجہ سے غلط ہے. ہم عدلے کے بدلے میں صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں. ایک حدیث کے الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. اللہ کے نبی کہتا ہے بغاوت کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا، جرائم تو اور بھی بہت ہیں، لیکن جو باغی آدمی ہے اور جو قطع رحمی کرنے والا، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، میرا اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. لاوی سزا اس کو دنیا میں ملتی ہے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے. دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے. ہم قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے نہیں جانا اس کے جنازے میں، میں نے اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا، میں تیرے لیے مر گیا، تو میرے لیے مر گیا. جب مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تہمتوں کی بدبودار فضا کا نشانہ بنی نا،
تو کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس فتنے میں بہ گئے تھے. ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی تھی کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، میں اس کا خرچہ اٹھاتا ہوں نا. خرچہ بند کر دیا، خرچہ بند کر دیا. صلہ رحمی گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے. قسم اٹھا لی. تہمت لگی امی عائشہ پہ، سادہ لوگ مسلمان بھی اس فتنے میں شکار ہوئے. ابو بکر نے قسم اٹھا لی. رب نے قرآن نازل کر دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بزرگی والے، گنجائش والے قسم نہ اٹھایا کرے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے. معاف کر دو، درگزر کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ اللہ کے لیے تم ان کو بھی دو جو تمہاری اولادوں پہ تہمتیں لگانے والے رشتہ دار ہیں. اللہ تم سے محبت کرے گا. الا تحبون، کہ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ یار بیٹی پہ تہمت لگے، ہو بھی تہمت. مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ رشتہ دار بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، گھر کا سارا خرچہ ابو بکر اٹھاتے ہیں. رضائے الہی کے لیے بیٹی پہ تہمت لگانے والے کو معاف کرنا، یہ شان صدیقی ہے. میرے نبی ایسے نہیں کہتے تھے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہاری رشتہ داروں کو معافی کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ کہا بھلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا. میں نے پیاری بیٹی عائشہ پہ تہمت لگانے والے کو معاف کر دیا ہے. اللہ کی قسم کیوں نہیں؟ بھلا واللہ یا ربنا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، انا لنحب، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تغفر لنا، کہ تو ہمیں معاف فرما دے. معاف فرما دے. یہ برے رویے تو گزر جائیں گے دنیا میں. عدلے کے بدلے میں خندہ پیشانی نہیں ہوتی ہو میرے بھائی. عدلے کے بدلے میں سلام نہیں ہوتا رشتہ داروں سے. مسکراہٹوں کا تبادلہ عدلے کے بدلے میں نہ کیا کرو. ان سے نہ جڑا کرو جو تم سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان سے جڑا کرو. جو جڑتے ہیں ان کے ساتھ تو سارے جڑتے ہیں، جو مسکراتے ہیں ان کے ساتھ تو مسکراتے ہی ہو، جو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں ان سے تو ملتے ہی ہو، جو تمہاری تکلیفوں میں کام آتے ہیں ان کے تو کام آنا بنتا ہے. جو اس کے برعکس چلتے ہیں ان سے اچھے رویے اختیار کرو. یہ صلہ رحمی ہے. ہمیں افضل الصدقہ، بہترین صدقہ، حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ مسکین پر صدقہ ہے. الصدقۃ علی المسکین صدقہ والصدقۃ علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلہ. عام محتاج کو دیتے ہو صرف صدقہ ہوتا ہے، لیکن رشتہ دار کو دیتے ہو تو یہ رشتہ داری بھی ہے اور صدقہ بھی. دور اجر میں آتا ہے. ایک صلہ رحمی کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا. ایک حدیث کے لفظ میں آپ کو سناؤں نا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہم میں سے سب کے لیے ہے. کہتے ہیں یار وہ میرا رشتہ دار، اس سے تو میرا دشمن اچھا ہے. وہ اپنے اندر دشمنی چھپائے ہوئے ہے، اوپر سے مسکرا کے ملتے ہیں. میرا بھائی ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، میرے چچے تایا زاد ہے میرا، لیکن من دشمنیاں اس کے اندر. کیسے ہم نے دل چیر کے اس کا دیکھ لیا. فرمایا کہ بہترین صدقہ، افضل الصدقہ، بہترین صدقہ کون سے ہے؟ جو اس رشتہ دار پہ کیا جاتا ہے جو کاشح ہوتا ہے. کاشح وہ رشتہ دار جو اپنے دل میں تمہارے لیے بغض اور دشمنی رکھتا ہے. ہم تو معمولی باتوں پہ بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خالہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا الخالۃ بمنزلۃ الام.
خالہ ماں کے قائم مقام ہے، جیسے ماں کا احترام خالہ کا احترام، اس کی خدمت کر، اس کی خدمت کر، جیسے باپ کا ادب، چچے تائے ماموں کا ادب و احترام کر۔ ہم نے بدلے لینے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی، دنیا بھی برباد کر لی۔ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے ہمیں میرے بھائیو اسلام، صلہ رحمی سے بھری ہوئی ہے ہماری تاریخ، قطع تعلقی ختم کر دو، صلہ رحمی کرو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، بار تمہیں دھتکارے تمہارے رشتہ دار، یہ جذبہ لے کے آگے بڑھو کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے پیغمبر کا حکم ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا، پھر دیکھنا کیسے مارے نعرے ہوں گے اللہ کی رحمت سے، پھر دیکھنا رحمتوں کے دروازے کیسے کھولیں گے۔ اگر یہ لے کے نیت بیٹھے رہے کہ وہ ایسے کرتا ہے میں ایسا ہی کروں گا، تو پھر میرے بھائیو رسول اللہ نے تو کہہ دیا کہ قطع تعلقی کرنے والے کو دنیا کے اندر بھی رب سزا دیتا ہے لازمی طور پہ، آخرت میں تو ملنی ہے۔ اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں حسن سلوک کرنے والا بنائے، اچھے رویے اپنانے والے بنائے، اللہ ہمیں اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق دے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا بنائے۔